ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میرے عظیم استاد، میرے عظیم شیخ، میرے عظیم مربی، میرے امیر اول شیخ العالم والعجم ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کا یہ ایک خواب تھا جس کی یہ تعبیر آپ کو نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مکمل فرما دے. آپ دوست آئے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ یہ ابھی تک تعمیرات کے حوالے سے نامکمل ہے. اس کو مکمل کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ خود سوچیں. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بالخصوص میرے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. میں سمجھتا ہوں میرے ساتھی جنہوں نے میرے ساتھ ایک لمبا سفر بھی کیا، محترم بھائی عبدالشکور دل حافظہ اللہ، آج وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو ایسے پھول دیے ہیں جو پھول بھی ہیں اور اکابرین کے لگائے ہوئے پھولوں اور پودوں کی آبیاری بھی کر رہے ہیں. محترم بھائی دائم جس سے میری بارہا ملاقاتیں ہوئی اور بہت ساری غلط فہمیاں تھیں، الحمدللہ کیونکہ وہ انتہائی مخلص ساتھی تھے، بات کو سمجھنے والے تھے. اس مرکز کے حوالے سے انہیں غلط فہمیاں تھیں اور میری ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی. الحمدللہ وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں. بڑے مخلص ساتھی تھے. اے اللہ میرے اور ساتھی کے لیے بھی اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا دیں. نوجوان عزیز بھائی عبدالحمید، چڑھتی جوانی، ہر وقت اس جوان کو اس مرکز کے حوالے فکر تھی. بس
آسمانی فیصلہ آ گیا، اللہ اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میرے شاگرد عزیز، نوجوان محقق دوست محترم شیخ عبدالرزاق تل حفظہ اللہ اور ہماری جماعت کے نائب ناظم اعلیٰ محترم پروفیسر جمن حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے۔ بڑے مختصر وقت میں، حالانکہ اس طرح کی شاندار عمارت کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں، اس میں دوستوں کا اخلاص بھی تھا اور محنت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ دوستوں نے بھی بھرپور اس میں تعاون کیا۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ مجھ سے پہلے کئی ایک اہل علم کے علمی، فکری، منہجی بیانات آپ بھائی سن چکے ہیں، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں تو اس مرکز کو کئی دن ہو گئے تھے، کافی دن دیکھ نہیں سکا تھا، آیا آپ سے ملاقات مقصود تھی، دعائیں لینا، بالخصوص ہمارے وہ طلباء جو اس سال اہل علم کی باضابطہ طور پر صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو مبارکباد دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے بعض محلوں میں سال کے آخر میں صحیح بخاری کی تقریب کے موقع پر صحیح بخاری کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کچھ عجیب اور غریب جملے بھی کہہ دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے امام بخاری نے بڑی محنت کی، حدیث کو لینے کے لیے، جمع کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، اس کا بھی اعتراف کیا۔ یہ بھی کہا کہ دینی مدارس کے اندر احادیث کی جو کتب پڑھائی جاتی ہیں، ان کتب کے جو مصنفین ہیں، ان میں سے اکثر چونکہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اس لیے وہ کتابیں پہلے ہم پڑھاتے ہیں، اور امام بخاری جو کہ سب کے استاد ہیں، ان کی کتاب کو سب سے آخر میں ہم پڑھاتے ہیں۔ ہم امام بخاری کی عظمت کو مانتے ہیں۔ بڑا کچھ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے جو میں نے سنا کئی مرتبہ، اور مجھے اس طرح کی باتیں چونکہ ہضم نہیں ہوتی، اس لیے اظہار کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ آخر میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بخاری ہے، یہ صرف روایات کا مجموعہ ہے، یہ روایات کا مجموعہ ہے، جبکہ بخاری کے مقابلے میں جو ہدایہ ہے یہ روایت اور درایت کا مجموعہ ہے۔ بخاری روایت کا مجموعہ، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہدایہ ہے وہ روایت اور درایت کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے فقیہ تھے، ان کی فقاہت، ان کی تبویب، تراجم، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر تو تفصیلی گفتگو میرے بعد جب شیخ تشریف لائیں گے، جنہوں نے آپ کو صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھانی ہے، یہ حق بھی انہیں کو لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، وہی آپ کو بتائیں گے کہ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے۔ لیکن یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کے مقابلے میں جو ہدایہ ہے یہ روایت اور درایت کا مجموعہ ہے،
میں مختصر وقت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہدایہ ہے یہ روایت اور درایت کا مجموعہ ہے۔ میں ذرا آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگے، جانے سے پہلے اپنے جانشین بنانے کے لیے اپنا نائب اپنے مسلح پر کس کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے انتخاب کیا ابن ام مکتوم کا، جو کہ نابینا تھے۔ نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنا نائب کس کو بنایا؟ کون مسلمانوں کو نماز پڑھاتا تھا؟ ابن ام مکتوم، اور وہ کیا تھے؟ وہ اعمی، وہ نابینا تھے۔ وہ کیا تھے؟ نابینا تھے۔ اب آئیے صاحب ہدایہ کی فقاہت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، درایت آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا یہ درایت ہے، فقاہت ہے، یہ حدیث کی مخالفت ہے؟ میرے جج آپ لوگ ہیں، میرے الفاظ ہمیشہ بڑے سادہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھوں گا، اہل علم تو اہل علم ہے، آپ سے پوچھوں گا کیا یہ فقاہت ہے، یہ درایت ہے، یہ حدیث کی مخالفت ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ابو داؤد کی حدیث ہے، جانے سے پہلے امامت کے حوالے سے اپنا نائب مقرر کیا ابن ام مکتوم کو، وہ نبی علیہ السلام کے مصلی پر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور وہ نبینا تھے۔ صاحب ہدایہ کی درایت پر قربان جائیں، فقاہت پر قربان جائیں، فرماتے ہیں یکرہ اقتداء العبد والعربی والفاسق والاعمی۔ بات اعمیٰ کی ہو رہی تھی، نابینے کی۔ فرماتے ہیں نابینے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نابینے کو امام بنانا اچھا نہیں ہے۔ یعنی جو فقاہت صاحب ہدایہ کی ہے، جو صاحب ہدایہ کو بات سمجھ آئی، وہ بات محمد مصطفیٰ کو بھی سمجھ نہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہا کہ جب بندہ نبینا ہوتا ہے اس کو اپنی پاکی اور پلیتی کا پتہ نہیں چلتا، یہ ہے فقاہت۔ لہذا کہا کہ نبینے کو امام نہ بنائے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ فقاہت ہے، یہ نبی اسلام کی حدیث کی مخالفت ہے؟ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں جس وادی میں، جس قبیلے میں رہتا تھا، جس قبیلے کا میں فرد تھا، میرے خاندان والوں نے اسلام قبول کرنے میں کچھ تاخیر کی ہوئی تھی اور اس انتظار میں تھے
اگر یہ سچا نبی ہوگا تو پھر اللہ ان کے ہاتھوں مکے کو فتح کرا دے گا، یہ غالب آ جائے گا۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، مکہ فتح ہو گیا۔ میرے خاندان والے بھی گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم نے جا کر اپنی وادی میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور اپنا امام اس کو بنانا ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم زیادہ ہو۔ آج تو وہ مسلمان ہوئے تھے، کچھ دیر مکے میں رہے، کسی کو چند صورتیں یاد تھیں، چند آیات یاد تھیں، جب وادی میں واپس آئے تمہیں کتنا آتا ہے، تمہیں کتنا آتا ہے؟ عامر بن سلمہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کریم مجھے آتا تھا، اور میری عمر کیا تھی؟ انا ابن 6 او 7 سنین، وفی روایت انا ابن 7 او 8 سنین، میری عمر تقریباً 7 سال کی۔ آپ نے قرآن کریم کہاں سے یاد کیا؟ کہتے ہیں کہ ہماری وادی ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں سے کافرے گزرتے تھے، اور ہماری وادی کے سامنے درخت تھے، وہ وہی آرام کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم پہنچ جاتے۔ قافلہ مسلمانوں کا ہوتا تو مسلمان درختوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ آج کا مسلمان اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہم میں سے ہر بات ان کافروں سے قرآن کریم سن سن کر میں نے قرآن یاد کر لیا، مجھے امام بنایا گیا۔ 7 سال کا بچہ، نابالغ بچہ، مجھے امام بنایا گیا، اور میں نے ایک قمیص میں نماز پڑھائی۔ پہلے تو آپ مجھ جیسے 60 سال والے، اس سے بڑی عمر والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے پہلے تو یہی تھا، 6 7 8 سال تک بچہ خالی ایک قمیص میں گھومتا تھا۔ آج تو تکلف تو اب ہو گئی ہے کہ بچے کے آنے سے پہلے شرٹ بھی آ گئی، پینٹ بھی آ گئی۔ پہلے کہاں ہوتا تھا؟ 7 سال کی عمر میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث سے تو ہم نے طلباء کو یہی سمجھا جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ امام بنے، عمر کی قید نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں صاحب ہدایت کی فقاہت پر، درایت پر، وہ فرماتے ہیں لا یجوز للرجال، لا یجوز للرجال ان یقتدوا بامرأۃ او صبی۔ جس طرح عورت کے پیچھے نماز پڑھنا، جس طرح عورت کو امام بنانا اور عورت کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح نابالغ بچے کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے اس پر تو خود فرض نہیں، جس پر فرض نہیں ہے وہ کیا امام بنے؟ قربان جائیں اس فقاہت کے اوپر، یہ فقاہت ہے، یہ مخالفت ہے۔ آپ سنتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بھائی مجھے بتا دینا، جس وقت جو ٹائم آپ نے دی ہے پورا ہو جائے بتا دینا، ورنہ میں یہ حوالے دیتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے بندے کو نشہ آ جائے، جس چیز کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے نشہ آ جائے، اس کی چھوٹی سی معمولی سی مقدار میں جو مقدار ہے وہ بھی حرام ہے۔ چرس ہے، اگر ایک چمچ
استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے تو چرس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ شراب کا ایک گلاس اگر کوئی پیے تو نشہ ہے، اس سے کم شراب پیے تو نشہ نہ ہے، لیکن ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب آئیے صاحب ہدایہ کی فقاہت کے اوپر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْمُفْسِدَ هُوَ الْقَدْحُ الْمُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ عِندَنَا، چونکہ مقصود یہ ہے کہ جس سے نشہ ہے وہ چیز حرام ہے، لہذا وہ شراب کا پیالہ جس پیالے سے نشہ آتا ہو وہ پیالہ حرام ہے، اس پیالے سے کم پینا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ نشہ نہیں آیا، نشہ نہیں آیا، دماغ نہیں چل رہا ہے، لہذا تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں، اتنا نہ کرے کہ جس سے نشہ آئے۔ آپ نے سن لیا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا، عید والے دن پہلے عید کی نماز پڑھو، اس کے بعد قربانی کرو، یہ ہے ترتیب کیا ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھو، اس کے بعد قربانی کرو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو تلک شاۃ اللہ میں، یہ تو جس طرح عام روٹین میں آدمی جانور ذبح کرتا ہے، چلو آج گوشت کھائیں گے، یہ اسی طرح کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور نہیں ہے۔ فذبح مکانہا الاخری، اس کو بھی دوبارہ قربانی کرنی پڑے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی تو بھی یہ قربانی نہیں ہوئی، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی پڑے۔ بات واضح ہوئی۔ اب آئیے صاحب ہدایہ کیا فرماتے ہیں، اپنی فقاہت کے جوہر کی جلال ہے، اللہ پاک رحم فرمائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرماتے ہیں کیونکہ عید کی نماز شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے نہیں۔ بتاؤ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز شہریوں پر ہے، دیہاتیوں پر نہیں ہے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ لہذا فرماتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے، میں اس بیت میں نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں دیہاتی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شہری اراد التعجیل، اذا اراد التعجیل، اگر کوئی شہری بھی چاہتا ہو کہ میری قربانی بھی جلدی ہو جائے، میں عید کی نماز پڑھوں گا، مولوی کا 1 گھنٹہ خطبہ سنوں گا، اس کی دعائیں، اس کے بعد گھر جاؤں گا، جانور ذبح کروں گا، 12-1 بج جائیں گے، اگر کوئی شہری بھی چاہتا ہے کہ میرا جانور بھی قربانی کا جلدی ذبح ہو جائے تو وہ اپنے شہر کے قریب کا جو دیہات ہے نا، دیہات، وہاں کسی دوست کو رات کو قربانی کا جانور بھیج دے کہ تو صبح کی نماز کے بعد میرا جانور بھی ذبح کر دے، وہ اس کے جانور کو ذبح کر لے گا، یہ عید کی نماز پڑھ کر گھر آئے گا، اس کا جانور بھی ذبح ہو کر گھر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے فقاہت۔ اس پر ابھی تمہیں شروع ہونے لگا تھا اور کچھ باتیں ایسی بھی کرنی تھی جس سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ تکلیفیں شروع ہو جائیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے
کہ بخاری شریف جو ہے یہ روایت کا مجموعہ ہے، بلکہ زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی امت میں، محدثین میں امام بخاری کو جو اللہ نے فقاہت دی، ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ اس فقاہت کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری روایت کا بھی مجموعہ ہے، درایت کا بھی مجموعہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہدایت کو جو کچھ کہا گیا ہے یہ زیادتی ہے، یہ تکلف ہے، یہ تو محض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ رب العالمین۔